الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم عزیزان گرامی، آج شعبان المعظم کی 12 تاریخ ہے۔ 2 دن کے بعد انشاءاللہ وہ مبارک رات آنے والی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کی مجلس میں شب برات کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کا خلاصہ پیش کر دیا جائے تاکہ ہم اس مبارک رات کی اہمیت کو سمجھیں اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ بابرکت رات نصیب فرمائے تو ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، ذکر کر کے، تلاوت کر کے، نوافل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس بابرکت رات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے جو اجر و ثواب دیے جانے کا وعدہ فرمایا گیا ہے اس کے حاصل کرنے کی ہم کوشش فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں برکت والی راتیں ہیں۔ جو شخص ان راتوں کو ذکر کے ذریعے، عبادات کے ذریعے زندہ رکھے گا، یعنی ان راتوں میں بیدار رہیں گے، عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، دعائیں مانگیں گے، اسی طرح دیگر اعمال صالحہ کے ذریعے اس رات کو شب بیداری میں گزاریں گے تو ان کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ وہ 8 بابرکت راتیں یہ 5 بابرکت راتیں یہ 8 ذی الحجہ کی رات، 9ویں ذی الحجہ کی رات یعنی عرفہ کی رات، 10ویں ذی الحجہ کی رات یعنی بقرعید کی رات، عید الفطر کی رات اور شعبان کی 15ویں رات۔ یہ 5 راتیں بابرکت راتیں ہیں۔ جو شخص ان راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور ذکر، دعا میں، تلاوت میں، نوافل میں مصروف ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اس پر نظر خاص ہوگی، رحمت خاص ہوگی اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیں گے۔ دوسری روایت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ساری مخلوق پر نظر خاص فرماتے ہیں، خاص نظر فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، بخشش فرما دیتے ہیں سوائے 2 آدمیوں کی۔ دوسری روایت میں 5 آدمیوں کا ذکر ہے۔ اب ان دونوں روایتوں کو ملانے سے یہ خلاصہ نکلا کہ سوائے 7 آدمیوں کے باقی ساری مخلوق کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، بخشش فرما دیتے ہیں۔ وہ 7 آدمی ایسے بدنصیب ہے اور ایسے سنگین گناہ کے اندر مبتلا ہے کہ وہ اس مغفرت اور بخشش کے موسم بہار میں بھی اللہ کی مغفرت سے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ اب تھوڑی سی وضاحت بھی آپ اس کی سن لیں کہ وہ 7 آدمی کون کون سے ہیں۔ کہیں ہمارا تو اس میں شمار نہیں ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان 7 آدمیوں میں ایک وہ آدمی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک گردانتا ہے، جس کو ہم مشرک کہتے ہیں۔
خدا نخواستہ اگر کوئی شخص شرک کے گناہ عظیم میں مبتلا ہے تو اس کی اس رات میں بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی کفار اور مشرکین ہیں وہ سارے کے سارے اس بابرکت رات میں اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو شرکیہ اعمال میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ مثلا وہ لوگ جو بزرگوں کے مزاروں پر جاتے ہیں، یاد رکھیں مزاروں پہ جانا یہ برا نہیں ہے، لیکن اس مزار پہ جا کے اس بزرگ کی قبر پر سجدہ کرنا، اس قبر پر رکوع کرنا اور اس سے براہ راست مانگنا اور براہ راست اس کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ ہمیں اولاد دے دیجئے، ہمیں روزی دے دیجئے، ہماری فلاں مشکل حل کر دیجئے۔ یاد رکھیں جو شخص ان گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا تو اس کی بھی اس رات میں مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک آدمی ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس کی اس بابرکت رات میں بخشش نہیں ہوتی، جو اپنے دل میں کینہ رکھتے۔ دل میں کینہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ کہتے ہیں کہ کسی سے جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے یا آپس میں کوئی بڑی بات ہو جائے، اس کو اپنے دل میں رکھ لینا۔ بعض مرتبہ آدمی بدلہ لینے سے عاجز ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب سامنے والا شخص ہم سے زیادہ طاقتور ہو یا صاحب منصب ہو، اب ہم اس کے سامنے عاجز ہے، ہم اپنی زبان نہیں کھول سکتے، تو اس صورت میں انسان کا اندر ہی اندر خون کھولتا ہے، اور اس خون کھولنے کے نتیجے میں اس کی بدخواہی دل میں آتی ہے کہ کسی طرح اس کا بیڑا غرق ہو جائے، کسی نہ کسی طرح اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی نہ کسی طرح اس کا جانی یا مالی نقصان ہو جائے۔ الغرض انتقام کا اور بدلے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، تو اسی بدخواہی کا نام کینہ ہے، اور یہ کینہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس بابرکت رات میں اس آدمی کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ اب اس کینے سے بچنے کے دو ہی راستے، یا تو بدلہ لے لے یا تو اسے معاف کر دے۔ اگر بدلہ لے تو اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، اس سے زیادہ لے گا تو پھر وہ ظالم ٹھہرے گا۔ اگر معاف کر دے تو معاف کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس پر بھی بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر نہ بدلہ لے نہ اسے معاف کرے اور اس کے نتیجے میں اندر ہی اندر اسے تباہ کرنے کے، برباد کرنے کے منصوبے بناتا رہے، تو یہ اندر ہی اندر جو منصوبے بناتا ہے یہ دل کا گناہ ہے، اور یہ بڑا خطرناک گناہ ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس کی اس رات میں بخشش اور مغفرت نہیں ہوتے، وہ ہے جو شراب پیتا ہے۔ شراب روزانہ پیتا ہے، نشہ کرتا ہے اور اس کا عادی ہو گیا ہے۔ اللہ بچائے کہ آج ہماری نوجوان نسل نشے کی عادی ہوتی جا رہی ہے۔ تو تیسرا شخص جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے جو شراب پینے کا عادی ہے، نشے کا عادی ہے۔ چوتھا شخص جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے۔ دیکھیے جب انسان دوسرے انسان کے ساتھ رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ نااتفاقی پیش آ ہی جاتی ہے، تو شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ معاف کر دے، درگزر کر دے۔ تو جب عام مسلمانوں کے ساتھ اس طرح قطع تعلقی گناہ ہے، تو اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح قطع تعلقی اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ لہذا جس کسی سے اگر جھگڑا ہو گیا ہو، سلام کرنا چھوڑ دیا ہو، تو اس کو ہمیں اپنے دل سے معاف کر دینا چاہیے اور سلام کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ ہاں یہ ضروری نہیں کہ جس طرح پہلے گہرے تعلقات تھے اب دوبارہ ایسے گہرے تعلقات رکھے، یہ ضروری نہیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب ملاقات کرے تو سلام کرے، جب بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے، اس کی عیادت کرے، اگر انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے، جب اس کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور اگر کبھی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، بشرط کہ اس میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو۔ تو یہ عام مسلمان کے حقوق ہے۔ لہذا اتنا زیادہ قطع تعلق کر لینا کہ سامنے آئے تو منہ پھیر لے، یا سلام کرے تو سلام تک کا جواب نہ دے، یہاں تک کہ نماز جنازہ میں بھی شرکت نہ کرے، تو اس کا تو کوئی جواز نہیں، اور ایسا کرنے والا اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ پانچواں وہ آدمی
جس کی اس بابرکت رات میں مغفرت اور بخشش نہیں ہوتے، وہ ہے جو اپنے ٹکنے کو اپنی شلوار سے یا پتلون سے یا پینٹ سے چھپائے رکھے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کی طرف ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ گناہ ایسا ہے کہ آج دنیا والے تو اس میں مبتلا ہے ہی، لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں وہ بھی اس کے اندر مبتلا ہے۔ اور یہ گناہ ایسا ہے جس کو ہم مسلمانوں نے فیشن کے طور پہ اپنا لیا ہے۔ جس کسی کو بھی دیکھو، چاہے نمازی ہو یا بے نمازی، حاجی ہو یا غیر حاجی، باشرہ ہو یا بے شرح، ہر ایک کی شلوار ٹکنے سے نیچے نظر آئے گی۔ اس حدیث پاک میں اول تو یہ صاف بات آ گئے کہ یہ بدترین گناہ ہے، اور اس گناہ کے ارتکاب کرنے والے کی اس بابرکت رات میں بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے اس گناہ کے ارتکاب کرنے والے کو۔ خدا کرے کہ وہ وعید ہمارے دل میں اتر جائے اور ہم بلا تاخیر اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے باز آ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ 3 آدمی ایسے کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نہ ان پر نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ان سے ہم کلام ہوں گے، اور نہ ان کا تزکیہ فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بڑی سخت وعید ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جب یہ وعید سنی تو گھبرا گئے۔ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 لوگ کون ہیں جن کے لیے یہ سخت وعید ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو اپنے ٹکنے کو شلوار سے چھپائے رکھے، اپنی پینٹ سے اپنے پتلون سے اس کو چھپا دے۔ دوسرا وہ تاجر، وہ دکاندار جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچتا ہے۔ اور تیسرا احسان کر کے احسان جتانے والا۔ یہ 3 آدمی ایسے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان پر نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ان سے ہم کلام ہوں گے، نہ ان کا تزکیہ فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم جائزہ لیں اور غور سے دیکھیں تو یہ تینوں گناہ ایسے جو آج ہمارے معاشرے میں عام طور پہ پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک شلوار کو ٹکنوں سے نیچے رکھنے کا معاملہ ہے، یہ تو انگریزی تہذیب کا فیشن ہے، اور آج ہم مسلمان اس کے دل دادا ہو گئے ہیں اور ہم نے اس کو اپنا لیا ہے، اور اب تو ایسا اپنا لیا ہے کہ لائٹ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اتنی سخت وعید نبی پاک علیہ السلام کی سننے کے بعد اگر ہمارے دل میں ذرا سا بھی اللہ کا ڈر ہو تو پھر ٹکنے سے اپنی شلوار کو ٹکنے سے نیچے رکھنا ممکن ہی نہیں۔ اسی طرح احسان کر کے احسان جتانے کا معاملہ بھی آج عورتوں اور مردوں میں اتنا عام ہے کہ جہاں کہیں اس نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی، جس کے اور ہم نے احسان کیا ہے، تو ہم نے اس کے ساتھ جتنے بھی احسان کیے اس کے سامنے پوری طرح کھول کے رکھ دیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، فلاں دن ہم نے تمہاری یہ مدد کی، فلاں دن ہم نے تمہاری یہ مدد کی، اس طرح کہہ کے اس پر جتنے بھی احسانات کیے تھے ایک دم اس پر پانی پھیر دیا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک مخالف تھا، وہ حضرت کے ہر وقت برائیاں کرتا رہتا تھا اور حضرت کو اس کی باتیں پہنچتی رہتی تھی۔ تو حضرت نے یہ کام شروع کیا کہ ایک تشتری میں ایک پلیٹ میں اشرفیہ رکھ کر کپڑے سے اس کو ڈھک کر اس کے پاس بیچ دیتے تھے۔ وہ حضرت کی طرف سے مخالفانہ باتیں کرتا تھا اور حضرت اس کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے تھے۔ جب 2-4 مرتبہ ایسا ہوا تو اس کو بڑی شرم آنے لگے کہ میں روزانہ حضرت کی برائیاں کرتا ہوں اور حضرت مجھے اس کے جواب میں ہدیہ پیش فرماتے، تو اس کو بڑی شرم آئی۔ تو اس نے آہستہ آہستہ اپنا رویہ بدل دیا۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس نے پوری طرح حضرت کی مخالفت ہی چھوڑ دی۔ جب اس نے مخالفت چھوڑ دی تو حضرت نے تشتری اور ہدیہ بھیجنا بھی بند کر دیا۔ جب تشتری آنا بند ہو گئی، ہدیہ آنا بند ہو گیا، تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ جب میں حضرت کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، ان کی برائیاں کیا کرتا تھا، تو تشتری میں ایک پلیٹ میں ہدیہ رکھ کر میرے پاس آتا تھا
اب تو جب کہ میں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے تو ہدیہ آنا بھی بند ہو گیا. تو اس نے کہلا بھیجا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو احسان کا بدلہ احسان تھا، احسان کا بدلہ احسان تھا، اور وہ اس طریقے پہ کہ تم میری برائیاں کر کے اپنی نیکیاں مجھ تک پارسل کر رہے تھے. اور نیکیاں تو آخرت کا سکہ ہے، دنیا کا سکہ آخرت کے سکوں کی برابری نہیں کر سکتا. اس لیے مجھے شرم آتی ہے کہ تم آخرت کی نیکیاں مجھ تک بھیج رہے ہو. تو میں نے سوچا کہ تمہیں دنیا کی کرنسی بھیج دوں، تو میں نے دنیا کی اشرفیت تم تک بھیجنا شروع کر دی. تم اپنی نیکیاں مجھ تک بھیج رہے تھے، پارسل کر رہے تھے، تو میں نے تمہاری خدمت میں یہ ہدیہ بھیجنا شروع کیا. اب جب تم نے نیکیاں دینی بند کر دے تو میں نے بدلہ دینا بھی بند کر دیا. الغرض یہ تین آدمی ہوئے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر نظر رحمت فرمائیں گے، اور ہم سب جانتے کہ وہاں تو اللہ کی نظر رحمت ہی سے کام بنے گا، اور نہ اللہ ہم سے ہم کلام ہوں گے جو ہر مومن کے دل کے آرزو ہے، اور نہ اللہ ان کا تزکیہ فرمائیں گے. ایک واضح حدیث کے اندر ہے صاف صراحت کے ساتھ کہ جو شخص اپنے ٹخنے کو شلوار سے چھپا دے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دونوں پیروں کو مع ٹخنوں کے جہنم میں ڈالے گا، جلائے گا. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ اس کو جہنم سے نکال کر آنکھ کی 2 جوتیاں پہنائی جائے گی، اور ان جوتیوں کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسا پکے گا جیسے چولہے پہ ہانڈی پکتی ہے. یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. یہاں پہ ہمیں یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے جو بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ نماز کے لیے آئیں گے تو جلدی جلدی اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر کر لیں گے، اپنے پائچے موڑ لیں گے، پھر بعد میں نیچے کر دیں گے. تو ایسا شخص بھی اس بابرکت رات میں، چاہے شب برات ہو یا شب قدر ہو، اس میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ 5 آدمی. چھٹا آدمی ہو جس کی اس میں مغفرت نہیں ہوتی اس بابرکت رات میں، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے، والدین کو ستانے والا، ان کی نافرمانی کرنے والا، انہیں تکلیف دینے والا، اس بابرکت رات میں بخشا نہیں جائے گا. آج دیکھیے یہ گناہ اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ آج ہر گھر میں نافرمان اولاد موجود ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کر رہی ہے، طرح طرح سے انہیں اذیت اور تکلیفیں پہنچائی رہی ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نقد دنیائی میں اس کی سزا دے دیتا ہے، آخرت میں اس کی سزا ہوگی تو ہوگی، لیکن اللہ یہ گناہ اتنا بھاری ہے کہ دنیا میں اس کو نقد سزا دے دیتا ہے. یہ گناہ ہمارے معاشرے میں بکثرت پایا جا رہا ہے. اس گناہ سے ہمیں اہتمام سے بچنا چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک بات میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ اگر والدین کسی کو کسی گناہ کے کام کا حکم کرے تو اب اس کے اندر والدین کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. والدین کا وہ مقام اور وہ مرتبہ ہے. حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اگر 100 مرتبہ دیکھے تو 100 حج کا اس کو ثواب ملے گا. اللہ کی یہاں کوئی کمی نہیں. کمی تو ہمارے عمل کرنے میں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے. اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں. اللہ کی عطا تو غیر منقطع ہے. اگر پوری دنیا بھی مان لیں گے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے. والدین تو جنت کے 2 دروازے ہیں یا جہنم کے 2 دروازے. اگر ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے تو جنت کے دروازے، اور اگر نافرمانی کرے تو یہ جہنم کے دروازے. ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کا بات کروں، بس مختصراً میں نے آپ کو یہ بتلا دیا کہ چھٹا آدمی وہ جس کی اس بابرکت اور بڑی رات میں، شب برات میں، اسی طرح شب قدر میں بخشش نہیں ہوتی، وہ ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے. یہ بڑا سخت گناہ ہے. اور 7واں آدمی وہ ہے جو ناحق قتل کرے کسی کا ناحق مرڈر کرنے والا، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. بہرحال یہ وہ 7 آدمی ہیں جن کی اس رات میں بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی. الغرض جو شخص ان گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا وہ اس بابرکت رات میں اللہ کی مغفرت سے دور کر دیا جائے گا. اگر کوئی شخص اس رات کے آنے سے پہلے
توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور اس بات کا تہیہ کر لے کہ اب اپنی شلوار کو ٹکنے سے اوپر رکھے گا، اپنے والدین کو راضی کر لے، ان سے معافی مانگ لے، اسی طرح دوسرے گناہوں سے بھی توبہ کر لے، تو انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی۔ تو مغفرت اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے۔ اگر کسی نے توبہ نہیں کی اور ان گناہوں میں مبتلا رہا حتیٰ کہ وہ مبارک رات آ گئی، تو پھر اس کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی۔ یہ تو ایک بات میں نے آپ کے سامنے اس رات کے حوالے سے عرض کی۔ دوسری بات، عزیزان گرامی، امت مسلمہ کے خیر القرون میں، یعنی جو صحابہ کرام کا دور ہے، تابعین اور تبع تابعین کا دور ہے، اس رات میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھائے جانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے ان حضرات کے زمانے میں، اور لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنی وسعت کے مطابق عبادات کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے اس رات کو حاصل کرنے کی، وصول کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ رات کا جس قدر بھی حصہ عبادت میں بسر کرنے کا موقع مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ البتہ ایک بات ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ عبادات کا یہ اہتمام مساجد کی بجائے اپنے گھروں میں ہونا چاہیے، اور یہی افضل ہے۔ اس لیے نفل عبادات کا اہتمام مساجد میں یہ شریعت کے مزاج کے موافق نہیں۔ اور ایک بات آپ کو یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اس شب برات میں قرآن و سنت سے کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں۔ آج کل بعض حضرات نے اس رات کے لیے مخصوص نمازیں اور مخصوص عبادتیں بنا کر رکھی ہے، جن کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں، ان سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ بعض حضرات نے 15 شعبان شب برات کے حوالے سے ایک نماز ایجاد کر رکھی ہے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت اس طرح پڑھی جائے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں پورا سورہ اتنی مرتبہ، دوسری رکعت میں پورا سورہ اتنی مرتبہ پڑھی جائے۔ یاد رکھیں شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اسی طرح بعض حضرات صلاۃ التسبیح کی جماعت کرتے ہیں یا دیگر نوافل با جماعت ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے تھے جنت البقیع میں۔ اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں یعنی شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے، تو مسلمان بھی اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائے۔ لیکن یاد رکھیں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے والد مفتی محمد شفیع صاحب کے حوالے سے اپنے خطبات میں ایک بات نقل کی ہے، وہ یہ کہ جو چیز نبی پاک علیہ السلام سے جس درجے میں ثابت ہو، جو چیز نبی پاک علیہ السلام سے جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اب ہم نے پوری سیرت طیبہ پر غور کیا تو اللہ کے نبی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے تھے، یعنی شب برات میں۔ اب چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، تو اگر ہم بھی زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان چلے گئے تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس کے بغیر شب برات نہیں ہوگی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہوگی۔ لہذا اگر کوئی شخص اس نقطۂ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کرو کہ کبھی نہ بھی جاؤ، اہتمام نہ کرو، التزام نہ کرو، پابندی نہ کرو۔ یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اب ایک آخری بات، 15 شعبان کے روزے کا مسئلہ، شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا مسئلہ، اس مسئلے کو بھی اچھی طرح ہم ذہن نشین کر لیں۔ پورے ذخیرے احادیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت ہے اور وہ بھی ابن ماجہ شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو 15 شعبان کو، لیکن حضرات محدثین نے اسی طرح مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ یہ روایت ضعیف ہے،
لہذا خاص اس روایت کی وجہ سے 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، یعنی یکم شعبان سے لے کر 27 شعبان تک۔ البتہ 28 اور 29 شعبان کو نبی پاک علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ 2 دن رمضان سے پہلے روزہ نہ رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ تو یکم شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے کی مستقل فضیلت ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ 15ویں شعبان کا دن ایام 20 میں سے ہے، اور نبی پاک علیہ السلام اکثر ہر ماہ کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، 13، 14 اور 15۔ تو اگر کوئی شخص اس نیت سے روزہ رکھے کہ یہ شعبان کا دن ہے اور دوسرا کہ یہ ایام 20 میں سے، اگر اس نیت سے روزہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن خاص 15 شعبان شب برات کی نیت سے اس کو روزہ رکھنا یہ بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ اس لیے تو حضرات فقہاء نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے وہاں عاشورہ کے روزے کا ذکر کیا، یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کیا، لیکن 15ویں شعبان کے روزے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہاں پر یہ کہا کہ شعبان کا ہر دن روزہ رکھنا فضیلت کا حامل ہے۔ یہ چند باتیں شب برات کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تبارک تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ شب برات والی رات مسجد میں بھی بیان ہوگا، آپ حضرات کی شرکت کی درخواست ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔